ہٹ درمی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک جو ہے وہاں پر اوتھ نہیں لیا انہوں نے. تو تیسری بات میں صوبے کی عوام کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک یعنی 1.5 مہینہ ہونے کے آیا ہو میرے پاس کوئی کابینہ نہیں. میں یہ باتیں عوام کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہوں, کوئی لیم ایکسکیوز دینا چاہتا ہوں. میں صرف ان لوگوں کو میڈیا کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ گورنر نہ لگانے کے لیے عمران نیازی کے حکم پر آئین کی پامالی کریں. اسپیکر جو ہے وہ آئین کے تحت اوتھ نہ اٹھائے ایکٹنگ گورنر کا. آپ صریحاً صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی کریں اور کابینہ بھی میں نہ بنا سکوں جس نے پاکستانی عوام کی اور پنجاب کے عوام بالخصوص جو ہیں ان کے لیے فیصلے کرنے. لیکن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتا رہوں گا. لاکھ خاردار تاریں آپ میرے رستے میں بچھائیں, میں ان خاردار تاروں کو عبور کر کر اپنے صوبے کی عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا. عمران نیازی صاحب آپ کان کھول کے سن لیں, اللہ کے فضل سے کوئی طاقت مجھے اپنی عوام کے دکھ درد اور ان کے مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتی ہے. اب اصل مدعے پہ آتے ہیں. یہ سب آپ لوگ گھروں میں آٹا چینی لیتے ہیں. 4 سالوں میں اس صوبے کے ساتھ جو دوسرے صوبوں کو گندم فراہم کرتا تھا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. گندم جانتے بوجھتے ہوئے کہ پوری نہیں ہے باہر بھجوا دی گئی, امپورٹ کیا گیا. یہاں پر بزرگوں کو, بہنوں کو, بوڑھی ماؤں کو, مریضوں کو اپنا لائنوں میں لگایا گیا. گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ بے ہوش ہوئے گرمی میں, اور پھر جب غریب عوام پس گئی, رل گئی, ترس گئی تو پھر باہر سے وہی آٹا, مہنگا آٹا ڈالر کے اندر امپورٹ کر دیا گیا. اور پھر عمران نیازی نے آ کر کہا کہ یہ سب مافیا نے کیا ہے. 4 سال یہ تماشا, یہ کھلواڑ یہ آدمی کرتا رہا عوام کے ساتھ. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ سیاست نہیں کر رہا, سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہا ہے. اور آج میں نے جب میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو میں آج پاکستانی قوم کے اداروں کو, سیاسی جماعتوں کو, عدلیہ کو اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تم اداروں پر حملے کرتے ہو, اداروں کو بدنام کرتے ہو, اپنا سفارتی جو ایک ایکسرسائز ہے اس کو تم سازش کا نام دیتے ہو. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ آدمی افراتفری چاہتا ہے, انتشار چاہتا ہے. کیا 4 سال تمہیں موقع نہیں دیا؟ تم نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور IMF سے قرضہ نہیں لوں گا. 6 مہینے تم نے قوم کو سولی پر لٹکایا رکھا, 40% ڈالر بڑھ گیا, اور تم نے IMF کی وہ شرائط مان لی جس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا. اور پھر تم نے خود نیشنل اپنا جو ٹی وی ہے اس پہ آگے کہا کہ میری سنگین غلطی تھی. سنگین غلطی نہیں تھی کہ 6 مہینے تم نے عوام کو سولی پہ لٹکایا رکھا اور فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئیں, اپنا روپیہ جو ہے وہ 40% گر گیا. یہ تم نے قومی جرم کیا ہے. آج یہ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے. 4 سال پہلے اس نے سونامی سے ملک کو تباہ کر دیا. ہستی بستی معیشت تھی, 5.8% گروتھ ریٹ ہو رہی تھی.
3200 ارب کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم چھوڑ کے گئے، سی پیک کے منصوبے، 12,000 میگا واٹ الحمدللہ بجلی پیدا کی. یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آج کہا ہے کہ میرے لانگ مارچ کے اندر فوج کے خاندان بھی ہوں گے. یہ بات بڑی سنگین بات ہے، اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور سیاست کے اندر سیاسی میدان آ کے سجائے، لیکن جب معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، سیاسی انتشار عروج پر ہے، اور پاکستان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش جو ہے اس کو اپنا جو ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور میں بطور ایک کارکن، بطور ایک پاکستانی، آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ شوبدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں. یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سستا نہیں کرنا، غریبوں کے منہ سے روٹی چھیننی ہے، چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے، اور مافیا اور اپنے اے ٹی ایمز کی جیبیں پالنی ہے، تو تم کرنے کیا آئے تھے؟ کھلواڑ کرنے آئے تھے. تم احتساب کا نعرہ لگایا، آپ گواہ. ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکا. منی لانڈرنگ کا اپنا الزام لگایا. آج جب ثبوت کوئی نہیں تھا، نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس فریز رکھے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور آج وہ الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے، 7 سال. آج بھی اپنا جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا پھر رہا ہے. کس نے اپنے دستخط سے ایف بی آر میں اکاؤنٹس چھپائے؟ کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے؟ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک سے فنڈنگ کی؟ تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے. دیکھیں، نہ میں نے وزیر اعلیٰ ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ نے ہمیشہ جرنلسٹ بن کے رہنا ہے. پاکستان نے اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہنا ہے. تو میں آج پاکستانی کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انا کے اندر. جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انا کے بت کو اونچا کرنے کے لیے. کیوں عدالت عظمیٰ کو رات کو 12 بجے عدالت کھلوانا پڑی؟ اگر وہ عدالت نہ کھلتی تو آج ہم بنانا ریپبلک میں ہوتے. اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہ ہوتا. سیاست کو رکھیں ایک طرف، پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے. چائنا کو جو اس کے منصوبے تھے سی پیک کے، آتے ہی اس کے نور وطنوں نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے، چائنا ناراض ہو گیا. 2 ممالک اور ناراض ہو گئے. کبھی یہ بھرے جلسے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سپر پاور کو للکارتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، ہم برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. کبھی یورپین یونین کو اپنا جو ہے رکیٹتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ منہ سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگلی آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. مجھے لوگ ملتے ہیں، مجھے فیڈ بیک آتا ہے، جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس آدمی نے. تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا. اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سناتا. صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں، میں بڑا ادنا سا میں خطا کار انسان ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. عوام پچھلے 4 سال سے
مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے، بچوں کا دودھ پہنچ سے دور ہو چکا ہے، اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہیں وہ IMF سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے، اور دوسری طرف اس نے سبسڈی دے دی۔ مجھے بتائیں کہ ایک طرف یہ IMF کے ساتھ سب مان گیا کہ جہاں ہم تیل مہنگا کریں گے، دوسری طرف بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دے دی۔ کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ تو IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے، ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شعبدہ بازی کی، جس طرح یہ کہتا تھا نا ہر اپنا 2 دن بعد کی خوشخبری سناؤں گا، اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے، اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے زمین بوس ہو گئی، 0 بھی رہی، منفی چلی گئی۔ تو یہ بات ریکارڈ کی ہے، میں کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا اس کی طرح کہ جی ہمارے ہاتھ بند گئے۔ وہ ہاتھ بندے بھی ہو، پاؤں بھی تم باندھ دو، کابینہ بھی نہ ہو، گورنر بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ۔ تو آج میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کم ہی اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لیے آٹا جو ہے، جو 10 کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے 650 کا۔ کتنے کا ہے؟ 10 کلو کے آٹے کا بیگ 650 روپے کا ہے۔ آج الحمدللہ فی الفور ہم اس 650 کے 10 کلو کے آٹے کے بیگ کو 490 پہ کر رہے ہیں، اور کوئی اپنا لائنیں نہیں لگیں گی، پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں آج سے عوام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 650 کا جو 10 کلو کے آٹے کا بیگ ہے وہ 490 میں خریدیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کتنا فرق ہے؟ یعنی 160 روپے جو ہے ہم عوام کے لیے 10 کلو کا جو بیگ ہے اس کو ہم سستا کر رہے ہیں، 160 روپے۔ 17 ارب روپیہ 1 مہینے کی سبسڈی ہے، اور اس کو آپ اگر حساب کتاب کر لیں تو 200 ارب کی سبسڈی ہم عوام کے لیے آٹے کی مد میں دینا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 4 سال کسانوں کو رول دیا، کھاد کے لیے کسان ترس گیا، پروکیورمنٹ میں ان کے اپنے لوگوں نے پیسے بنائے، فرسودہ سیڈ جو ہے لوگوں کو دیا، اپنے جو پیارے تھے ان کے پیسٹیسائڈ استعمال کیے، کسان رول گئے، سیڈ نہیں ملا لوگوں کو۔ اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں سیکرٹری فوڈ کو، اپنی انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آج کے دن میں 45 اپنا جو ہے وہ لاکھ من جو گندم ہے وہ ہم نے پروکور کر لی ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور کس ریٹ پہ کی کہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں گورنمنٹ اپنا جو گندم کا ریٹ ہے، اگر آپ اس کو ڈالر جو $500 پر ٹن ہے، کتنا ہے؟ $500 پر ٹن، اور اگر آپ اس کو موڑ میں آپ اس کو کریں تو 4000 روپیہ پر من ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کا ریٹ کتنا ہے؟ 4000 روپے پر من۔ اور ہم نے جو ابھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا، ہم نے جو 45 لاکھ ٹن گندم جو پروکیور کی ہے اپنے کسانوں سے، اس کا ریٹ ہے 2200 روپیہ ٹن۔ کتنا ہے؟ 2200 روپیہ ٹن۔ تو مجھے خوشی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سستی گندم، اپنی گندم، اپنے کسانوں کی گندم ہم نے الحمدللہ ان کو پورے پیسے دے کر اپنا پروکیور کر لی۔ 1 سال کی گندم ہم نے
اپنا جو ہے ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں اور اپنی جو وسائل ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی پنجاب کی گندم جو ہے اس پر ہم آج سبسڈی دے رہے ہیں. تو کوئی میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے, میں نے کوئی جادو ٹونا تو نہیں کیا. نیت میری یہ تھی کہ پہلے دن میں آیا, مجھے میرے حلف کو روکا گیا 1 مہینہ, کبھی یہ گورنر کبھی وہ گورنر, کبھی صدر نے یہ کر دیا تو کبھی اپنا جو ہے وہ اسپیکر نے یہ کر دیا. لیکن مجھے آج خوشی ہوئی کہ میں آج یہ خوشخبری جو ہے پنجاب کی عوام کو سنانا چاہتا. دوسری بات میں آپ سے یہ ضرور کروں گا کہ اس اللہ کی بادشاہی میری کوئی اوقات نہیں. اللہ جب تک چاہے گا میں اس عہدے پر بیٹھا رہوں گا, لیکن جس طرح 1 سیکنڈ 1 لمحہ ضائع کیے بغیر یہ لوگ پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ گورنر صاحب ہوں جو چلے گئے, چاہے وہ ایوان صدر میں جو شخص بیٹھا ہے, مجھے بڑی اس کی عزت تھی, لیکن جو ایوان اور آئین اور قانون کے ساتھ اس شخص نے کھلواڑ کیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا مجرم ہے جو اس وقت ایوان صدر میں بیٹھا. تو میں جس طرح انہوں نے 1 لمحہ 1 پل ضائع کیے بغیر اس ملک میں انتشار پھیلایا, میں 1 لمحہ 1 پل ضائع کیے بغیر اپنی عوام کے دکھوں کی داد رسی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ بھی بتا دوں, میں نے آئی جی پولیس کو کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے بطور اپوزیشن لیڈر کہ رشوت ایوان وزیر اعلیٰ میں اس کے ریٹ طے تھے, پولیس افسران ہوں اپنا جو ہے وہ درجنوں بدلتے تھے. میں نے کہا آئی جی صاحب, چاہے وہ RPO ہے, DPO ہے, DSP ہے, میں آپ کو سفارش نہیں کروں گا کہ آپ اس کو لگائیں اس کو لگائیں. میں صرف آپ سے ایک ہی سفارش کروں گا, میری ایک ہی شرط ہے کہ ایماندار نیک نام افسر ہوں اور عوام کے دکھوں کا مداوع کریں, ان کو انصاف دلائیں. یہ ہے گڈ گورننس جس پہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر توفیق دے. اور یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پنجاب کی عوام خوش ہو, یہ ترجیح بات کی ہے. میں نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا. میں اپنا جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہماری اپنا اتحادی اپنا جہانگیر خان ترین صاحب, علیم خان صاحب, جگنو محسن صاحبہ, معاویہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر, اسد کھوکر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر. میں ان کو بھی یہی ان سے مشاورت کرتا ہوں کہ سیاست بعد میں رہ گئی, اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, لیکن میں آج بھی ورکر کی طرح سوچتا ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں عوام کے لیے جواب دہ ہوں. پیپلز پارٹی, کل ان سے میری ملاقات ہوئی, ان کو بھی میں نے یہ کہا اور انہوں نے مجھ سے پورا اتفاق کیا کہ میں نے کہا حسن مرتضیٰ صاحب, یہ ڈاکٹرز, میں آج کل ہسپتالوں میں جا رہا ہوں, کچھ تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں مجھے. وہاں پر کسی بچی کو دیکھتا ہوں وارڈ میں تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی. کسی اپنا ڈائلسس یونٹ میں جاتا ہوں جہاں پر وہ بند پڑا ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے, اور انشاءاللہ ہسپتالوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو دوائیاں کینسر کی اور عام آدمی کے جو دوائیاں تھیں وہ انہوں نے مہنگی کر دی 500%. اور جو شخص کیانی جس نے یہ ڈرامہ رچایا اس کو اس نے اپنے پارٹی کا عہدہ دے کر نواز دیا. عوام کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. تو میں ایک اور بھی بات کر دوں, انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو ہم تمام پنجاب کے ہسپتالوں میں کینسر کی اور عام آدمی کی دوائیاں مفت انشاءاللہ تعالی لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کہہ دوں کہ
36 اضلاع میں ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنا دی ہیں. ضرور آپ رزق حلال کمائیں، لیکن وہ مافیا کو پالنے کا دور چلا گیا جو عمران نیازی کا دور تھا. میں نے انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا تمام ضلعوں میں، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو دیکھوں گا، بازاروں میں جاؤں گا. ہاں آپ منافع کمائیں، لیکن غریب آدمی جس کی سفید پوشی آج دفن ہو گئی ہے، بچے جب رات کو دودھ کے روتے ہیں، اس ماں باپ سے پوچھیں ان کے دل پہ کیا بیتتی. تو میں یہ اجازت دے دوں گا کہ غریب آدمی کے اب کپڑے بھی اتر جائیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک مربوط پالیسی بنا کر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے. اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو سیاست بھی چل پڑے گی. لیکن آپ کے سوالات کے جواب سے پہلے ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ میں حالات سے پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس ڈھونگی کا اور شعبدہ باز کا جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اداروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو اگر ہم نے سیاسی میدان میں آئے نا، میدان میں آئے، الیکشن ہونے ہیں، کیوں نہیں ہونے، الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ جو کام تم نے شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو، سالمیت کو، پاکستان کی بقا پہ تم نے سوالیہ نشان لگانے کی جو ناپاک کوشش کی ہے، یہ برداشت نہیں ہے. اس پہ کارروائی ہوگی. اور پرویز الہی صاحب، مگر بچ کے آنسو مت روئیں. اس دن CCTV کیمراز میڈیا نے دکھایا